صاحب الیکشن پر بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن جو مستقبل کی حکمت عملی ہے وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو بھی رہے نہیں بھی ہو رہے ہیں، نواز شریف ڈرا ہوا ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آج انہوں نے تنقید کی، ایک عہدے کے اوپر بھی بہت تنقید کی. کیا کوئی درمیان میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈال کے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو اس کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ اپوزیشن کے ساتھ تو مذاکرات یعنی اس وقت کی حکومت اور کل کی اپوزیشن جب یہ خود برسے اقتدار تھے تو یہ تو پونے 4 سال میں انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں یا کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں. یہ تو ہمیشہ مذاکرات کی نفی کرتے رہے، اور جو کہ ان کا ایک انتہائی غیر جمہوری اور یعنی ایک ایسا رویہ تھا کہ جس کی وجہ سے پھر چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئی. اور آج بھی صورتحال جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دھونس سے یا اس کے جتھا کلسٹ سے یا اس کے چڑھائی کے خوف سے کوئی الیکشن کا اعلان کر دے گا تو یہ اس کی بھول ہے. چلے اگر دھمکیوں سے نہیں صاحب، اگر مذاکرات آپ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور سے کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن بھی آپ کو نہیں دے رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں، اور وہ کوئی اور آپ کو مجبور نہیں کر دے گا کہ بھائی اب تو بائی الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا، معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، عمران خان صاحب مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں تو الیکشن کی طرف جایا جائے، تو پھر جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اکتوبر تک کا ٹائم پھر آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہم نے اب ریاست کو بچانے کے لیے جو اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، جو اس نے ملک کو ڈیفالٹ کے اوپر لے کے چلا گیا، ملک کی جو ہے وہ اکانومی کا اس نے بٹھا دیا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہمیں جو ہے وہ آ کے سخت اور مشکل فیصلے کرنے پڑے، جن فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. وہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے اضافہ کروایا، وہ معاہدہ ہم نے کیا تھا، وہ یہ کر کے گیا تھا. صاحب آپ کو پتا تو تھا نا کرنا پڑے گا. جو ہے وہ ہمیں بجلی کی قیمتوں میں نہیں، بات یہ ہے کہ اگر نہ کرتے اور کیئر ٹیکر کے سپرد کر دیتے ملک کو تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. یعنی ہم نے اپنی سیاست نہیں ریاست کو بچایا ہے، اور اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم مشکل فیصلوں کرنے کے بعد جب ہم نے اکانومی کو بہتر کر دیا ہے تو ہم اب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ ٹائم گین کریں. معاملہ یہ ہے کہ مشکل فیصلے اور جو سخت فیصلے تھے وہ کرنے کا وقت گزر گیا. اللہ کے فضل سے اب ہم نے ملک کو اکانومی کی اس صورتحال سے جس میں یہ گرا کے گیا تھا ملک کو، اس سے نکال لیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی کم ہوگی. بجلی کے بل جو ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ہمارا سیاسی طور پہ نقصان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کم ہوں گے. ڈالر بھی جو ہے وہ 200 سے نیچے آئے گا، تو پھر لوگوں کی ناراضگی میں یقیناً جو ہے وہ کمی آئے گی. راز صاحب یہ آپ کی ہوپ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے کام نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ابھی بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں اور آپ نے ابھی اور زیادہ اقدامات لینے بھی ہیں. تو میں آپ کو دوسرا راز صاحب، آج آپ کی جو پریس کانفرنس بھی تھی، اگر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو اس امید کو یا اس ہوپ کو، اس کے اوپر کام کرنا بھی تو ہمارا حق ہے نا، مگر اس کا ہمیں جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ملنا چاہیے. مگر صاحب یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ پھر جتھوں کی سیاست ہوگی، پھر ہم آئندہ ہم بھی یہی کیا کریں گے، پھر آج آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، تو آپ کس کو بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ کوئی ہے کیا جو واقعی عمران خان سے مذاکرات کر رہا ہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کی طرف جاؤ؟ نہیں، ہم سن لیں نہیں، وہ کو ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے تو ہمیں بات نہیں بتا رہا، وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے نا کہ میں جتھا لے کے آؤں گا، میں لوگوں کو لے کے آؤں گا، جس طرح سے 25 مئی کو کہہ رہا تھا میں 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آؤں گا. اور ہم بھی اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر تم بلیک میل کرو گے، ریاست کو جو ہے وہ جتھا سیاست کے سپرد کرو گے اور یہ رواج ڈالو گے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی جتھا لے کے آئے، آگے اسلام آباد پہ قابض ہو اور اپنی جو ہے وہ شرائط منوائے، تو پھر یہ پہلی بار تو ہوگا لیکن یہ پھر آخری بار نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد پھر تبدیلی جو ہے وہ پھر جتھوں کے ذریعے آیا کرے گی. ان کے پاس ہے نا اسٹریٹ پاور، مگر جو ہے اس کا تقدس جو ہے وہ جاتا رہے گا. صاحب ان کے پاس اسٹریٹ پاور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. آپ لوگوں نے تو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز جب آ رہے تھے تو شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ بھی نہیں جا پائے تھے لوگوں کو لے کر.
تو آپ لوگوں کا تو ٹریک ریکارڈ نہیں ہے نا ایسا. نواز شریف صاحب گرفتار بھی ہوئے, پیشیاں بھی ہوئی, واپس آ رہے تھے, آپ لوگ تو ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے. شہباز شریف صاحب پہلے انہوں نے ختم کر دیا تھا. ان کے پاس ہے وہ اسٹریٹ پاور, آپ دھمکیاں دے لیں, آپ کے پاس ہے نہیں وہ معاملہ. نہیں تو ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے, یہ 25 مئی کو کتنی اسٹریٹ پاور لے کے آ گئے تھے انہوں نے. 25 مئی کو جو وہ کیا کر لیا تھا. اب جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ پھر جتھے کی سیاست اور کیپٹل پہ چڑھائی کی سیاست ہوگی تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ جتھوں کی تیاری کر لے گا. اگر یہ تیاری کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک چال چلی تھی, اور وہ چال یہ تھی کہ آپ لوگوں نے وہ 9 حلقے چنے جہاں پر آپ لوگوں کا جو مشترکہ ووٹ بینک تھا وہ تحریک انصاف سے زیادہ تھا. اور ہوا یہ کہ تحریک انصاف کو ان حلقوں میں 2018 میں 5,86,000 ووٹ پڑے تھے. جیتے وہ تھے مگر 5,86,000 ووٹ پڑے تھے, اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو 8,20,000 ووٹ پڑے تھے. اب تحریک انصاف کے کم ہو کے صرف 30,000 کمی آئی, 5,57,000 ووٹ انہیں ملائے. آپ کے 8,20,000 سے کم ہو کر 4,84,000 رہ گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے چال چلی تھی وہ الٹی پڑی ہے نا آپ لوگوں کو. نہیں, اس میں کوئی چال والی بات نہیں تھی. اگر مثال کے طور پہ ایک حلقے میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں فرق تھوڑا تھا, اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ 1,20,000 ووٹ ملے ہیں اور دوسرے کو 20,021 ملے ہیں تو اس کو بھی تو برابر کے ووٹ پڑے ہیں نا. یعنی ان حلقوں میں برابر کا ووٹ تھا نا. اور ان دونوں صوبوں میں جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہے نا. اور یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے, میرا خیال ہے کم سے کم 10,000 15,000 ہزار ووٹ کا تو ان کو وہ فائدہ ہوا ہے. ان کو مگر رانا صاحب ان کو فائدہ وہی ہوا ہے بل بھیجنے کی وجہ سے. معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ایک حلقے میں 90,000 ووٹ لے کے جو جیتا ہے تو 80,000 ووٹ دوسری طرف بھی تو پڑے ہیں نا, وہ ایسے نظر نہیں آ رہا ہے. مگر صاحب آپ لوگوں نے 80,000 ووٹ لینے کے لیے بائی الیکشن نہیں کرائے تھے. یہ چاہتا ہے کہ اس کے ووٹوں کی عزت کی جائے. رانا صاحب آپ لوگوں نے 80,000 ووٹ لینے کے لیے بائی الیکشن نہیں کرائے تھے, آپ لوگوں نے جیتنے کے لیے بائی الیکشن کرائے تھے. فاروق حبیب 1,200 ووٹوں سے جیتے تھے عابد شیر علی صاحب سے. اب 25,000 ووٹ سے ہارے ہیں عابد شیر علی صاحب. آپ ننکانہ صاحب میں بھی زیادہ بڑی لیڈ سے ہارے ہیں. تو آپ لوگوں کو آپ لوگ جیتنے کے لیے کرا رہے تھے نا بائی الیکشن. شاہزیب یہ تو بیانیہ ہے نا. ہمارے نزدیک ان الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ان الیکشن کے جیت جانے یا ان کے جیتنے یا ہمارے جیتنے سے حکومت کو میں کوئی فرق آنے والا نہیں تھا. آپ کے سامنے ہے ساری چیز. اور ان الیکشن میں جتنی جو ہے وہ یعنی کمپین یا جتنی جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے وہاں پہ جو خرچ کیا, جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ جائز ناجائز طریقے سے مدد کی, اس کے مقابلے میں آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت لیڈرشپ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ تو سیلاب زدگان کی مدد میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. اور یہ الیکشن بھی جو ہے وہ کبھی ہو رہے تھے کبھی نہیں ہو رہے تھے, کبھی ملتوی ہو رہے تھے, کبھی الیکشن مینجمنٹ جو ہے یہ اس میں کوئی کمپین بھی جو ہے وہ کوئی ایسی ریگولر نہیں ہوئی. رانا صاحب یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں ریگولر نہیں ہوئی. حمزہ شہباز کون سے سیلاب زدگان کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ الیکشن مینجمنٹ آپ کی وہ بڑی دیکھتے ہیں, الیکشن ان کو پتا ہے, تو وہ کون سے حمزہ شہباز صاحب کہاں گم تھے؟ کیا وہ اب ایک ایسے ماشاءاللہ سے سپوت ہیں شریف خاندان کے جو صرف وزیر اعلیٰ ہی بن سکتے ہیں؟ انہوں نے پارٹی نہیں سنبھالنی ہے, وہ کہاں تھے وہ؟ نہیں وہ جو ہے وہ ضمنی الیکشنز میں بھی اس سے پہلے انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے, لیکن یہ پچھلے دنوں انہیں کوئی صحت کے مسائل تھے اور اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا متحرک نہیں تھے. تو لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ مریم نواز صاحبہ 2 ہفتے لیٹ کیوں نہیں کر سکتی تھی اپنی روانگی؟ الیکشنز میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان حلقوں میں اس طرح سے اویلیبل نہیں تھی. مگر کیوں نہیں تھی نا؟ مریم نواز صاحبہ سیلاب زدگان میں تھوڑی مصروف ہیں, وہ لندن چلی گئی ہیں, وہ 2 ہفتے نہیں رک سکتی تھی کیا بائی الیکشنز کے لیے؟ کراؤڈ پولر ہے وہ آپ کی پارٹی کی. نہیں شاہزیب, ایک تو ان الیکشن سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا, نمبر 1. دوسرا یہ کوئی جنرل الیکشن نہیں تھے. تیسرا یہ کہ پورے پنجاب میں صرف 2 قومی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہو رہے تھے. پھر اس میں جو ہے وہ بیچ میں ملتوی ہو گئے, ملتوی ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو یہ چیزیں جو ہیں, لیکن یہ کمی تھی, اس کمی کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے. اسی طرح سے جو بجلی کے بلوں میں
یہ جو پچھلے 2 مہینوں میں جو اضافہ ہوا اس نے تڑپا کے رکھ دیا لوگوں کو. جو ہے سیاسی طور پہ نقصان پہنچا ہے. صاحب مگر کیا صرف اور صرف نون لیگ پہ ہی آیا؟ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ اقتدار میں ہے, 6,500 ووٹ سے ہارے تھے علی موسیٰ گیلانی 2018 کے انتخابات میں, ابھی 25,000 ووٹ سے جیت گئے ہیں. 1400 ووٹ سے ہاری تھی ملیر میں پاکستان پیپلز پارٹی 2018 میں, اب 10,000 ووٹ سے جیت گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی پہ نہیں آیا, صرف آپ ہی پر آیا؟ نہیں دیکھیں, سندھ کی صورتحال یا کراچی کی صورتحال تو خیر مختلف ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے. جہاں تک ملتان کا معاملہ ہے تو ملتان کے حلقے میں یعنی دیکھیں یہ جو الیکشن ہوئے, اب اس میں جو پوری ڈیٹیل ہے اس میں تو ہم جائیں گے جب ہم پارٹی میٹنگز میں بیٹھیں گے کہ کہاں کہاں پہ کس کس چیز کی جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوئی ہے. ملتان میں جو ہے وہ سارے فریقوں نے مل کے اچھی محنت کی ہے, زیادہ محنت کی ہے. اور اگر یہ ننکانے کے حلقے میں یا فیصل آباد میں بھی تھوڑا سا اور محنت ہو جاتی, کام ہو جاتا, یا یہ آپ دیکھیں نا فیصل آباد جو ہے یہ پاور لومز کا شہر ہے. اب پاور لومز کی فیکٹریاں جو ہے وہ ساری وہاں پہ بند ہیں, مزدور جو ہے وہ سارے بے روزگار ہیں, اور پاور لومز کی فیکٹریاں اس لیے بند ہیں کہ ان کے جو بل آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بل جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مخصوص جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. 8 مہینے پہلے جب مہنگائی کا ذمہ دار یہ تھا نا تو لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے اور اس کے اپنے بندے اس کی پارٹی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور 8 مہینے بعد الٹ گئی نا جو ہے وہ اس جگہ پہ اب جو ہے وہ ہم آ گئے ہیں, تو اس لیے وہ ہمیں پھر جو ہے وہ ناراضگی جو ہے مگر راز صاحب ہم نے اپنے نمائندوں سے بات کی ہے, لیکن اس کا کوئی بیانیہ کوئی نہیں ہے. ایک تو آپ کی لیڈرشپ موجود ہے, راز صاحب ہم نے اپنے نمائندوں سے بات کی ہے, ایک تو آپ کی لیڈرشپ نہیں تھی وہاں موجود, دوسرا ایک تاثر تھا کہ جو الیکشن مینجمنٹ ہے الیکشن ڈے کی بھی اور اس سے پہلے کی بھی وہ نون لیگ کی بہت اچھی ہے. وہ باقاعدہ طور پر ہماری رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے آپ کو اس میں بھی آؤٹ کلاس کیا ہے. آپ کے جو امیدواران تھے انہوں نے اسی طریقے سے نہیں کی ہے کیمپین, ابھی شیر علی صاحب نے بھی نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے یا تو آپ کے امیدواروں کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ جی ہم نے ہار ہی جانا ہے, تو کیا کیمپین کرنا ہے؟ نہیں خیر ایسا تو نہیں تھا, محنت ہر جگہ پہ ہوئی ہے, لیکن اس میں باوجود جو کچھ جن مسائل کا میں ذکر کر رہا ہوں, دیکھو لوگ ہمارے ساتھ یہ بات کرتے رہے نا, جس طرح سے میں نے فیصل آباد کی بات کی ہے. فیصل آباد ایک پاور لومز کا شہر ہے, پاور لوم مزدور کا شہر ہے, تو اسی طرح سے کچھ مسائل ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے مشکل پیش ہے, لیکن اس کے باوجود 75,000 ووٹ جو ہے وہ لوگوں نے دیا ہے. ان کو بھی تو بل آئے ہیں نا, ان کو بھی تو مہنگائی جو ہے وہ اس نے متاثر کیا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اب ننکانہ میں جو ہے اگر یہ 90,000 ووٹ لے کے جیت گئے تو 80,000 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بھی تو پڑا ہے نا. تو اگر ہم ان مسائل کے اوپر ان لوگوں کی جس وجہ سے مسئلہ ہے نا کہ ننکانہ میں پہلے آپ کم لیڈ سے آ رہے تھے, اس دفعہ زیادہ لیڈ سے آ رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو یہ جو فرق ہے یہ دور ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. راز صاحب 2,500 ووٹ سے آ رہے تھے آپ 2018 میں, اور اس وقت آپ کا جو کمبائنڈ ووٹ تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا وہ 80,000 تھا, اور آپ کو ظاہر 61,000 ووٹ پڑا تھا, اور اب 12,000 ووٹ سے آ رہے ہیں آپ, حالانکہ پیپلز پارٹی آپ کے مقابلے میں نہیں کری. شاہ زیب اگر یہ پنجاب حکومت نے جو وہاں پہ کیا ہے نا, آپ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن پرامن ہوئے ہیں, فری ہوئے ہیں, فیئر ہوئے ہیں. ہم اس بات کو جو ہے وہ ڈاؤٹ میں نہیں لے کے جاتے, اور ہم الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن اگر ورنہ ہم نٹی گریٹی میں پڑھیں تو پنجاب حکومت جو کرتی رہی ہے ان الیکشنز میں, وہ پھر اگر ہم اس میں جائیں تو اگر پھر بھی ملتان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا تو یہ حلقے جو ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر بھی نہ آتا. پھر بھی ملتان میں جیت گئی پیپلز پارٹی. اور راز صاحب آپ خود پنجاب کے صدر ہیں, فیصل آباد آپ کا شہر ہے, آپ نے جہاں ووٹ ڈالا وہاں پر بھی ہار گئے ابھی شیر علی صاحب, تو یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ پاور لوم کا اور پاور لوم کے مزدور کا شہر ہے, اور بدقسمتی سے جو پچھلے 2 مہینوں سے بجلی کے بل آئے ہیں اس میں جو ہے وہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں. اس میں ہمیں وہاں پہ لوگوں کی ناراضگی کا سامنا تھا. اس بارے میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے چوہدری عابد شیر علی, وہ برملا جو ہے وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے, کیونکہ لوگ سارے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو یہ بہرحال ایک بہت شکریہ راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.